السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو تجوید لیسنز صفات الحروف لیسن نمبر 3۔ ہم ابھی تک صفات الحروف میں یہ سیکھ چکے ہیں کہ لیٹرز کی صفات ہوتی ہیں، کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جن سے ہمیں لیٹر کی کوالٹیز پتہ چلتی ہیں۔ ایک مخرج سے کئی لیٹرز بھی آتے ہیں مگر ان کی ڈفرینٹ صفات کی وجہ سے ان کے ساؤنڈز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی مخرج سے بالکل ایک ہی صفت کا اور ایک ہی جیسا ساؤنڈ نہیں آ سکتا، ورنہ وہ اٹ ول بی دا سیم ساؤنڈ۔ صفات پرماننٹ بھی ہوتی ہیں اور ٹیمپرری بھی ہوتی ہیں، صفات ود اپوزٹس اور وداؤٹ اپوزٹس بھی ہوتی ہیں۔ ابھی تک ہم نے پرماننٹ صفات ود اپوزٹس کری ہیں، جس میں کہ ہم ہمس اور جہر کر چکے ہیں، جو کہ آن دا پرسپیکٹیو آف ایئر ہے۔ کچھ ساؤنڈز ہوتے ہیں جن میں کہ ایئر جاری رہتی ہے اور کچھ میں ایئر جلدی سے کٹ ہو جاتی ہے، تو وہ ہمس اور جہر کے لیٹرز ہوتے ہیں۔ ہمس کے لیٹرز میں ایئر جاری رہتی ہے اور جہر کے لیٹرز میں ایئر جلدی سے کٹ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے شدہ، توسط اور رخاوہ کی صفات بھی دیکھی، جو کہ پرماننٹ صفات ہیں ود اپوزٹس، آپس میں تینوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور دے آر آن دا پرسپیکٹیو آف ساؤنڈ۔ مین تھنگ جو اس کی شدہ، توسط اور رخاوہ کے اندر جو چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ ہے ٹائم۔ رخاوہ کے لیٹرز میں آپ کو ایکول اماؤنٹ آف ٹائم دینا ہے۔ ہر رخاوہ کا جو لیٹر جب سکون کے ساتھ آتا ہے تو اس کو آپ نے ایک جتنا ساؤنڈ دینا ہے، ایک جتنا ٹائم دینا ہے اس کو، اور اس میں سب سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے رخاوہ کے لیٹرز میں۔ توسط کے لیٹر میں میڈیم ٹائم دینا ہے آپ کو، لیس دین رخاوہ اینڈ مور دین شدہ۔ شدہ کے لیٹرز میں لیسٹ اماؤنٹ آف ٹائم، جلدی سے اس کا ساؤنڈ کٹ ہو جاتا ہے اور جو ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آج جو ہم دو کیریکٹرز، دو صفات جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے، وہ ہے استعلاء اور استفعال کی صفات، پرماننٹ صفات ود اپوزٹس۔ استعلاء اور استفعال کے جو لیٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹس ہوتے ہیں، یہ پرماننٹ صفات ہوتی ہیں، اور تمام جو حروف الہجائی کے جو لیٹرز ہیں اس میں ایدر استعلاء یا استفعال کی صفت ضرور پائی جائے گی، جس طرح سے کہ ہمس اور جہر، ہر لیٹر میں یا تو ہمس ہوگا یا جہر ہوگا، اسی طرح ہر لیٹر میں یا تو رخاوہ ہوگی یا شدہ ہوگی یا توسط ہوگا، اسی طرح ہر لیٹر میں یا تو استعلاء یا پھر استفعال کی صفت پائی جائے گی۔ دس از آن دا پرسپیکٹیو آف ایلیویشن، دا ڈائریکشن آف ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ تو جو ایلیویشن ہوتی ہے، جن لیٹرز میں ایلیویشن آف دا بیک ٹنگ ہوتی ہے، جس میں زبان پیچھے سے ریز ہوتی ہے، وہ لیٹرز جو ہیں وہ استعلاء کے لیٹرز ہوتے ہیں، اور ان میں ساؤنڈ کا ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، ساؤنڈ کا ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایلیویشن آف دا ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ٹو دا روف پارٹ آف دا ماؤتھ۔ زبان کے اس ایکشن کی وجہ سے، جو ایلیویشن کا جو ایکشن ہے، جو پیچھے سے زبان ریز ہوتی ہے، جو اٹھائی جاتی ہے پیچھے سے زبان، اس کی وجہ سے ساؤنڈ کا ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے اور ساؤنڈ اوپر کی طرف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو نیکسٹ جو ایکشن ہوتا ہے، جو لیٹر کی جو کوالٹی ہوتی ہے، وہ لیٹر جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، مفخم ہو جاتا ہے، اور لیٹر استعلاء کی وجہ سے مفخم ہوتا ہے، ایز اے رزلٹ مفخم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی میکنزم کو ہم غور سے دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ اچھا، استفعال میں کیا ہوتا ہے؟ الاستفعال کی جو صفت ہوتی ہے، اس میں کیونکہ زبان لوور ہوتی ہے، اسٹریٹ ہوتی ہے، تو ساؤنڈ کا ڈائریکشن بھی سیدھا ہوتا ہے، ایزیلی منہ سے جو ہے وہ ساؤنڈ فلو ہوتی ہے۔ اس طرح سے سوچیں کہ جیسے اے سی کے وینٹس ہوتے ہیں، اگر جب ان کا ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوتا ہے تو ہوا کا ڈائریکشن بھی اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، اگر اس کے جس طرح سے کہ ہم اے سی کے وینٹس کو ٹرن کرتے ہیں اس طرح سے ایئر کا ڈائریکشن اوپر نیچے ہوتا ہے، اس طرح سے ہم زبان کو بھی جس طرح سے ٹرن کرتے ہیں اس طرح سے ساؤنڈ کا ڈائریکشن بھی اسی طرح سے ٹرن ہوتا رہتا ہے۔ تو جب زبان لوورڈ ہوتی ہے، جب پیچھے سے ریز نہیں ہوئی ہوتی ہے، اسٹریٹ ہوتی ہے، تو ساؤنڈ بھی ایزیلی فلو ہوتا ہے آؤٹ سائڈ، اور ان لیٹرز کو کہتے ہیں مرقق لیٹرز، ٹھیک ہے۔
ان لیٹرز میں ترقیق ہوتی ہے اور لیٹرز کو مرقق لیٹرز کہا جاتا ہے. جو جن لیٹرز میں استعلاء ہوتی ہے، استعلاء کی صفت ہوتی ہے، جب پیچھے سے زبان ریز ہوتی ہے تو وہ لیٹرز ایز اے رزلٹ مفخم ہو جاتے ہیں، لیٹرز موٹے ہو جاتے ہیں. اور کیا میکانزم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اور غور سے دیکھیں گے. جو استعلاء کے جو لیٹرز ہیں جن میں ہمیشہ استعلاء ہوتی ہے، ہمیشہ یہ لیٹرز مفخم ہوتے ہیں، یہ لیٹرز ہوتے ہیں خصہ ضغطن قض، خا صاد ضاد غین طا قاف اور وا. ان میں سے کچھ لیٹرز زیادہ بھاری ہوتے ہیں، کچھ لیٹرز زیادہ ان میں تفخیم ہوتی ہے اور کچھ لیٹرز میں کم تفخیم ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لیٹرز میں زیادہ تفخیم ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ خاص صفات ہوتی ہیں، ان کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، جن لیٹرز میں ترقیق ہوتی ہے ان میں بھی جو ہے کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جو کبھی الف، را اور لام جن میں کہ کبھی کبھی تفخیم آ جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ استعلاء کے لیٹرز ہو جاتے ہیں، کیونکہ استعلاء پرماننٹ صفت ہے. یہ جو لیٹرز ہیں ان میں ہر وقت تفخیم ہوتی ہے اور ہر وقت یہ استعلاء کے ہی لیٹرز ہوتے ہیں کیونکہ یہ پرماننٹ صفت ہے. جو لیٹرز کبھی کبھی جن میں ترقیق ہوتی ہے، کبھی تفخیم ہوتی ہے، یہ ٹیمپرری صفت ہوتی ہے تفخیم اور ترقیق کی، اس میں وہ اس کے بارے میں انشاء اللہ ہم اور ڈیٹیل میں جب ٹیمپرری صفات کریں گے تو سیکھیں گے. جو ٹیمپرری تفخیم ہوتی ہے جن لیٹرز میں اور استعلاء کے لیٹرز کے علاوہ باقی تمام لیٹرز میں ہر صورت میں، ہر حال میں ہمیشہ وہ استفعال کے لیٹرز ہوتے ہیں اور ان میں ہمیشہ ترقیق ہوتی ہے، ہمیشہ لائٹ پڑھے جاتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ استعلاء کی جو میکنزم ہے اس کی وجہ سے آگے تفخیم کس طرح سے ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں. تو جو زبان ہے وہ پیچھے سے ریز ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلیویشن آف دا بیک پارٹ آف دا ٹنگ آپ کو دکھ رہا ہے. ساؤنڈ جب وائس باکس سے آپ کی آ رہی ہے، ساؤنڈ آتی ہے، بیک پارٹ آف دا ٹنگ ریز ہوا ہے، تو یہ استعلاء کی یہاں پہ صفت آپ کو یہاں پہ فیل ہو رہی ہے. بیکاز آف دس یہاں پہ زبان آپ کی ڈپ بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا ساؤنڈ جو ہے نا ادھر ماؤتھ میں، منہ میں جو ہے وہ ساؤنڈ کیری کرتے ہیں پھر. اور جو اس کی وجہ سے ایک ایکو کریٹ ہوتا ہے، ماؤتھ میں ایک ایکو کریٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا زبان میں ساؤنڈ کو کیری کیا جاتا ہے، جیسے کہ اق، اق، اس، اس، اس. ڈفرینس آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ سین میں اور صاد میں جو ڈفرینس ہے، ایک ڈفرینس یہ بھی ہے کہ ساؤنڈ کا ڈائریکشن اوپر کی طرف ہے اور تھوڑا سا منہ میں یہ ساؤنڈ ہمیں فیل ہو رہا ہے صاد کا، اس، اس، جیسے کہ زبان میں ہم نے ساؤنڈ کو ہولڈ کرا. اس کی وجہ سے ایک ایکو کریٹ ہوتا ہے جو کہ اوپر کی جو ڈوم ہے اس میں اور نیچے سے جو زبان ڈپ ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ جو صفت ہے یہاں پر جو یہ میکانزم ہے اس کو کہتے ہیں تفخیم. اوکے، بیکاز آف استعلاء تفخیم کریٹ ہوتی ہے. لیٹر کی جو بھاری پن ہے، جو اس کی تفخیم ہے، جو اس میں لیٹر کی جو فیٹننگ ہے، یہ ایز اے رزلٹ آف استعلاء ہوتی ہے. تو پہلے استعلاء ہوتا ہے، پہلے ریزنگ آف دا بیک ٹنگ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے تفخیم ہوتی ہے. all the sound is not allowed to flow freely from the mouth. تھوڑی دیر منہ میں ہولڈ ہوتا ہے، اس کی ایکو کریٹ ہوتی ہے اور دس میکنزم آف ایکو یہ منہ میں ایکسٹرا اسپیس کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے اور یہی کوالٹی ہوتی ہے اس کی جس کی وجہ سے کہ لیٹرز میں فیٹننگ آتی ہے، تھوڑی سی جو بھاری پن آتا ہے لیٹرز میں، تھکنس جو آتی ہے لیٹرز کی، اور دیٹ از دا کوالٹی آف تفخیم. تو استعلاء کے لیٹرز میں بیک پارٹ آف دا ٹنگ ریز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ کا ڈائریکشن بھی جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بیک پارٹ آف دا ٹنگ ریز ہوتی ہے اور ساؤنڈ کا ڈائریکشن بھی ہے، ایک ایکو کریٹ ہوتی ہے اور ساؤنڈ کا ڈائریکشن بھی اوپر کی طرف ہوتا ہے، تھوڑی دیر ماؤتھ میں کیری ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہم صفات دیکھیں گے ود اپوزٹس، دے آر الاطباق اینڈ الانفتاح. الانفتاح، الاطباق کے جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ جو ساؤنڈ ہے وہ امپریزن ہو جاتی ہے بٹوین دا ٹنگ اینڈ دا پیلٹ کریٹنگ پریشر، اور یہ لیٹرز ہیں صاد، ضاد، طا اینڈ وا. یہ ان میں آلریڈی تفخیم ہوتی ہے، ان لیٹرز میں آلریڈی استعلاء ہوتی ہے اور پھر مزید ان میں ہیوینس آتی ہے بیکاز آف دس کوالٹی آف الاطباق.
اور انشاءاللہ اس کی میکنزم کو ہم اور غور سے دیکھتے ہیں. پھر جو الانفتاح کے لیٹرز ہوتے ہیں یہ باقی تمام لیٹرز جو کہ الاستفال میں آتے ہیں، اس کے علاوہ الاستعلاء کے لیٹرز جو کہ خا، غین اور قاف بھی جو لیٹرز ہیں یہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں. ٹھیک ہے، جو لیٹرز ٹیمپرری جن کے اندر کوالٹی ہوتی ہے تفخیم، ٹیمپرری اس کی کوالٹی ہوتی ہے جو کہ الف، را اور لام، لفظ الجلالہ کا جو لام ہے اس میں جو تفخیم آتی ہے ٹیمپررلی وہ بھی لیٹرز اس میں انکلوڈڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جو استفال کے لیٹرز ہیں تمام لیٹرز اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں. اس کے علاوہ خا، غین اور قاف بھی انکلوڈڈ ہیں. صاد، ضاد، طا، ظا ان میں اسپیشل ہیوینس ہوتی ہے، ایکسٹرا ہیوینس ہوتی ہے بیکاز آف دا کوالٹی آف الاطباق. الانفتاح کے لیٹرز جو ہوتے ہیں ان میں کوئی امپرزنمنٹ آف ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے، ایزیلی جو لیٹرز ہیں وہ پروناؤنس کیے جاتے ہیں. پیلٹ اور ٹنگ جو ہے وہ آپس میں اس میں ایڈیشن نہیں ہوتی ہے، اور یہ الانفتاح کے لیٹرز ہوتے ہیں. جو آپ کو تفخیم اور استعلاء کا میکینزم سمجھ میں آ چکا ہے کہ استعلاء میں کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ کا جو ہے وہ بیک پارٹ آف دا ٹنگ ریز ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ کا ڈائریکشن جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. ماؤتھ میں ایک ایکو کریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ تھوڑی دیر کلیکٹ ہوتا ہے منہ میں، جس کی وجہ سے لیٹر میں تفخیم آ جاتی ہے. اچھا، تو یہ جو تمام لیٹرز ہیں خصہ، ضاقۃ، قد کے جو لیٹرز ہیں ان تمام لیٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ بیکاز آف استعلاء تفخیم کریٹ ہوتی ہے، لیٹرز مفخم ہو جاتے ہیں. الاطباق کے جو لیٹرز ہوتے ہیں جو صاد، ضاد، طا، ظا جو لیٹرز ہیں ان میں ایکسٹرا تفخیم کس وجہ سے کریٹ ہوتی ہے؟ بیکاز اگر آپ یہ نوٹ کریں تو یہ زبان کا جو شیپ ہے یہ بول کی طرح ہے، جیسے کہ ہاتھ میں اگر آپ پانی کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو ڈوم شیپ جو ہے اوپر ساؤنڈ کا ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوتا ہے بیکاز آف دا ریزنگ آف دا بیک ٹنگ. ساؤنڈ کا ڈائریکشن اوپر کی طرف ہے، منہ میں یہاں ساؤنڈ کیری ہونے کی وجہ سے، ہولڈ ہونے کی وجہ سے تفخیم کریٹ ہو گئی ہے، اور استعلاء کی کوالٹی کی وجہ سے تفخیم کریٹ ہوئی ہے یہاں پہ. اور جو ہے اوپر یہ ڈوم شیپ ہے، یہ اپر پیلٹ جو ہے اس کی وجہ سے اور ایکو کریٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، آلریڈی ایکو کریٹ ہو رہا ہے. مگر اطباق میں کیا ہوتا ہے، جو سامنے سے جو ٹنگ ہوتی ہے یہ بھی پیسج کو، جو ساؤنڈ کو باہر نکلنے سے روک رہی ہوتی ہے، اور اس سے یہاں پہ جو ایڈھیشن ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ادھر اطباق ہو رہا ہے. اور پھر جو سائڈز ہوتی ہیں ٹنگ کی وہ بھی ریز ہوئی ہوتی ہیں. تو جیسے کہ آپ ہاتھ میں پانی ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ نے سائڈ سے بھی اپنی ہاتھ کو جو ہے وہ ایلیویٹ کیا ہوا ہے سائڈ آف یور ہینڈ، اور آگے سے بھی ریز کیا ہوا ہے اور بیک سے بھی ریز کیا ہوا ہے، تو بیچ میں آپ کے پانی کلیکٹ کرنا آسان ہو جائے گا. یہی میکینزم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اطباق کے لیٹرز مزید ہیوی ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دونوں میں فرق دیکھیں، اگر آپ بولنا چاہیں اخ، اخ، تو آپ کی زبان جو ہے وہ آگے کسی چیز سے ٹچ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، بیک آف سامنے سے منہ کھلا ہونے کی وجہ سے اور اتنا زیادہ ساؤنڈ کلیکٹ نہیں ہو رہا ہے، ساؤنڈ پھر بھی ایزیلی فلو ہو رہا ہے. اور اس کے اندر جو کوالٹی ہے، جو کیریکٹرسٹک ہے خواہ کے اندر، وہ ہے الانفتاح کی کیریکٹرسٹک which makes it a letter of منفتح. اچھا، جو مطبقہ لیٹرز ہیں، جن لیٹرز میں کہ الاطباق کی کیریکٹرسٹک پائی جاتی ہے، وہ جیسے کہ آپ دیکھیں اط، اط، طا میں جو کیریکٹرسٹک ہے اطباق کی، اس میں جو ساؤنڈ ہے وہ منہ کے اندر کلیکٹ ہو رہا ہے، آگے سے جو ایڈیشن بھی ہو رہی ہے، سائڈ سے بھی زبان ریز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے طا بیکمز دا موسٹ ہیویسٹ ساؤنڈ. ایون الاطباق کے لیٹرز میں سے بھی سب سے ہیویسٹ جو ساؤنڈ ہے وہ ہے طا کا ساؤنڈ، اور باقی بھی جو ساؤنڈز ہیں وہ بھی دا ہیویسٹ ساؤنڈز آف دی عربک لینگویج، بٹ آؤٹ آف وچ طا از دا ہیویسٹ sound of all the sounds because of its مخرج, because of the other qualities جس میں باقی ساری جو characteristics آتی ہیں طا کے اندر، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہیوی اور سب سے زیادہ اسٹرانگ ساؤنڈ بن جاتا ہے طا کا ساؤنڈ.
قرآن پڑھنے میں جو سب سے زیادہ مسٹیکس آتی ہیں اس میں سب سے کامن جو مسٹیک ہے پرہیپس دا موسٹ کامن مسٹیک جو ہے وہ ہے جو ہیوی لیٹرز کو جب لائٹ پڑھا جاتا ہے یا لائٹ لیٹرز کو جب ہیوی کر دیا جاتا ہے. اگر آپ لیٹر کا مخرج صحیح طرح سے سمجھ جائیں گے اور اس کی کس طرح سے تفخیم کریٹ کری جاتی ہے اور کس طرح سے لیٹر کو اپنے ٹنگ کو لوور رکھنا ہوتا ہے جب آپ کو لیٹر کو لائٹ پڑھنا ہوتا ہے, جب اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا آ جاتا ہے اور اس چیز کو اپلائی کرنا آ جاتا ہے تو پھر آپ کی یہ مسٹیکس نہیں ہوتی ہیں. اسپیشلی جب کوئی ہیوی لیٹر کے ساتھ کوئی لائٹ لیٹر آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہیوینس جو لیٹر کی ہوتی ہے, جو برابر والے لیٹر کی جو ہیوینس ہوتی ہے وہ لائٹ لیٹر کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ ون آف دا موسٹ کامن مسٹیکس ہوتی ہیں. اور اسپیشلی جو اس طرح کے ساؤنڈز ہوتے ہیں جیسے کہ قاف اور کاف, تو اور تا, سین اور صاد, ان میں جب اگر سواپ ہو جائے, اگر ہیوی لیٹر کو لائٹ پڑھ لیا جائے تو کمپلیٹلی لیٹر ہی چینج ہو جاتا ہے اس کی صفت چینج ہونے کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے ورڈ کا میننگ چینج ہو سکتا ہے. تو یہ میجر مسٹیک ہو جاتی ہے. قاف اور کاف کی جو سواپ کرا جاتا ہے یہ ون آف دا موسٹ کامن مسٹیکس ہوتی ہے. اور جس طرح کہ میں نے مینشن کیا کہ اگر آپ لیٹر کو چینج کر دیں گے, لیٹر کو سواپ کر دیں گے تو اس سے انٹائرلی میننگ چینج ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں قلب اور کلب, اگر آپ دونوں کو آپس میں سواپ کر دیں تو کتنا زیادہ میننگ میں چینج ہو گیا میننگ, اور بالکل بات کا مفہوم چینج ہو گیا. اور جب ہم قرآن میں اس طرح کی مسٹیک کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی میجر مسٹیک ہو جاتی ہے. قلب کا مطلب ہوتا ہے دل اور کلب کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ, تو دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہو گیا. اچھا, کس طرح سے اس مسٹیک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ قاف اور کاف کا مخرج ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوتا. دونوں کا مخرج بیک آف دا ٹنگ بتایا جاتا ہے, مگر قاف ایگزیکٹلی کاف کا مخرج ایک جیسا نہیں ہے. قاف از فردر بیک, تھوڑا اور پیچھے ہوتا ہے اور سافٹ پیلٹ کو ٹچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بیک آف دا ٹنگ ریز ہوتی ہے. اور اس چیز کا ایک تو مخرج کا بھی خیال رکھا جائے کہ کاف اس سے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے. تو اگر آپ فیل کریں اق, اک, اق, اک, تو آپ کو فیل بھی ہوگا کہ آپ نے قاف تھوڑا اور پیچھے سے پڑھا, آلموسٹ تھروٹ کے تھوڑا سا آگے سے. تھروٹ کے بعد جو پہلا لیٹر زبان کا شروع ہوتا ہے وہ قاف ہے, اس کے بعد کاف کا مخرج آتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی ایک مخرج سے دونوں لیٹرز نہیں آتے. اگر آپ مسٹیک کر رہی ہیں تو پہلی مسٹیک تو یہی ہوتی ہے کہ آپ مخرج ہی غلط یوز کریں. قاف کا مخرج تھوڑا پیچھے ہے, اس چیز پہ فوکس کریں. اس کے بعد پھر قاف اور کاف کی صفات میں بہت فرق ہے. قاف میں تفخیم ہے بیکاز آف استعلا, بیک آف دا ٹنگ ریز ہوئی, ساؤنڈ کا ڈائریکشن چینج ہوا, یہاں پہ تھوڑا سا ساؤنڈ کیری ہوا زبان میں, اق, اق. ٹھیک ہے, اس میں پھر قلقلہ کی بھی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بیک آف دا ٹنگ ریز ہوئی, ساؤنڈ کا ڈائریکشن چینج ہوا, تفخیم ہوئی, اس کے علاوہ آپ نے قلقلہ بھی اپلائی کیا اس کے اندر. اچھا, کاف میں بیک آف دا ٹنگ کیوں یوز ہو رہی ہے, ریز نہیں ہو رہی ہے, یوں یوز ہو رہی ہے کیونکہ اس کا مخرج ہی یہ ہے, مخرج ہی ہے, مگر اس کو استعلا کا لیٹر نہیں ہے, اس میں بیک آف دا ٹنگ ایکسٹرا ریز نہیں ہوگی, تفخیم کے لیے استعلا کے لیے ریز نہیں ہوگی, پھر تفخیم کریٹ نہیں ہوگی. ساؤنڈ کا ڈائریکشن نیچے کی طرف ہی ہے. اک, اک, مخرج بند ہوا اس کو کیونکہ جو اس کا جو اوریجنل جو وائس باکس جو ہے, جو اس کا اوریجنل مخرج ہے, جو تھروٹ سے جو اس کی آواز آ رہی ہے وائس باکس سے, وہ اس پہ زیادہ ریلائنس نہیں ہے, جس کی وجہ سے کہ ایئر ریلیز ہو رہی ہے, جس میں ہمس کی کوالٹی بھی ہے. شدہ تو ہے, ساؤنڈ ایک دم سے کٹ ہوا مگر ایئر جاری رہی. اک, اک, اق, اک, اق, اک. صاد, ضاد, طا اینڈ وا کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں, باقی تمام لیٹرز الانفتاح کے لیٹرز ہیں. اخ, 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 اف, 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 اب, 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 ارو, 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 اطو, 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 اق, 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 او, او.
اسی طرح کی پریکٹس آپ سین اور صاد کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، تا اور تو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. باقی بھی جو آپ جن لیٹرز میں اگر آپ کنفیوژن ہوتا ہے، ہیوی لائٹ لیٹرز میں کنفیوژن ہوتا ہے کبھی، تو ان میں آپ اسی طرح کی پریکٹس کر سکتے ہیں. الاستفال، الاستعلاء اور الاطباق میں جو ڈفرینسز ہیں لیٹرز میں، ان کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں یہ دیکھ کے کہ کس طرح سے کہ ایز کے ساتھ استفال کے جو لیٹرز ہیں وہ ایز کے ساتھ آپ کے منہ سے فلو ہوتے ہیں، اور ایلیویشن آف دا ٹنگ نہیں ہوتا، ٹنگ فلیٹ ہوتی ہے. اور جو استعلاء کے لیٹرز ان میں کس طرح سے تفخیم کریٹ ہوتی ہے، جو مطبق لیٹرز ہیں ان میں مزید تفخیم کس طرح سے کریٹ ہوتی ہے، اور زیادہ مزید کیسے ہیوی بنایا جاتا ہے ان لیٹرز کو. انشاءاللہ اس کی آپ اپنی فری ٹائم میں اس کی پریکٹس جاری رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.